آپ ذرا یہ بتائیے گا، صدف اور میں اس بارے پہ بات کر رہے ہیں، صدف یہ سمجھتی ہیں کہ نی جرک نارملی اسرائیل کا ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں وہ پوری پلاننگ کے ساتھ، کیونکہ اب اس کے لیے اوپن پلینگ فیلڈ ہے، امریکہ وہاں پر جا کر اپنی فیلڈنگ بٹھا چکا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا لیکن وہ اپنے ٹائم کے حساب سے حملہ کرے گا. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس پہ؟ جی، تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیل بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ وہ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے جد و جہد اور مسلسل کارروائیاں کرتا جاتا ہے، چاہے اس میں انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑ جائیں، چاہے اس میں خون کی ندیاں بہہ جائیں. یہ 1897 میں جب بنیاد رکھی گئی زائونزم کی، ادھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ علیحدہ سلطنت ہونی چاہیے، تو انہوں نے 48 میں بنایا، تقریباً 25,000 افراد کا خون بہا کر اور تقریباً 550 بستیوں کو، شہروں کو مسمار کر کے، فلسطینیوں کو ان کو دھکا دے کے ایک چھوٹی سی جگہ میں ان کو دھکا دیا، اپنی زمین سے بے دخل کر کے. پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال سے تقریباً غازہ میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر 67 میں کیا کیا، 1967 میں، کہ جہاں فلسطینیوں کو 48 میں دھکا دے کے آگے کیا تھا، تو اس کے بعد 67 میں مزید زمینیں قبضہ کر لیں. تو یہ نی جرک نہیں بلکہ یہ گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت نہ صرف زمینیں قبضہ کی جائیں بلکہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر، اپنے ساتھیوں کے بل بوتے پر، امریکہ اور اس کے لیکن ڈاکٹر ایلائز جمیل کے بل صاحب، بوتے پر، جس امن کو بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ طے ہوا تھا، پھر اقوام متحدہ کا قیام، بہت کچھ ہوا، اور اب وار کے بڑے ڈیفرنٹ طریقے ہو گئے ہیں. گریٹر اسرائیل کی جب بات کی جاتی ہے، اگر فرض کریں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کچھ نہ کچھ اپنا ریاکشن دے گا ایران کی طرف، یہ معاملہ دنیا کو کہاں لے جا کے دھکیل دے گا؟ کیا یہ اس وقت دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، جو G7 ممالک ہیں، کیا ان کے لیے یہ میٹر نہیں ہے امپورٹنٹ کہ بھائی آپ نے اتنی ترقی کی ہے، اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، آگے بڑھنے کی خواہش ہے، ایسے میں دنیا پیچھے چلی جائے بیکاز اسرائیل کی خواہشیں پوری ہوں؟ پورا ویسٹ، خاص طور پہ ان کے حکمران، وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کے آبادی درد تباہی بھی دل کر رکھنے دے والی اسرائیل وہ پوری سڑکوں دنیا پر کی. آ جاتی ہے. جی جی جی، اب سن لیجئے. اس میں پھر یہ ہے سلسلہ اس کا کہ دنیا کو اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ 65% انہوں نے اپنی انرچمنٹ کر لی ہے یورینیم کی. اور اس لیے ویسٹ سمجھتا یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر آ گیا تو وہ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے ایران کو زیر کر لیا جائے، جو کہ مشکل نظر آتا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو میزائل داغے ہیں ایران نے، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ پہلے سے زیادہ وہ مضر میزائل تھے، اور انہوں نے، ایران نے ڈپلومیٹک نامز اور انٹرنیشنل نامز کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ میزائل داغے ہیں. اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت حق تھا ایران کا کہ وہ جواب دے اسماعیل ہانیہ کے سلسلے میں اپنے دفاع کا. اس آرٹیکل 51 کے تحت انہوں نے صرف ملٹری ٹارگٹ بنایا کو ہدف بنایا ہے، سیویلین ٹارگٹس کو نہیں ہدف بنایا ہے. اچھا سر، ایک چیز فرمائیے گا، اس میں دو چیزیں ہیں ابھی. ایک تو یہ ہے کہ جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو رہبر اعلیٰ ہیں ایران کے، وہ کنسرنڈ ہیں اس حوالے سے جو اسرائیلی مداخلت ہے اعلیٰ ترین حکومتی اور فوجی عہدوں پر. حزب اللہ کے سربراہ کو انہوں نے وارن کیا تھا کہ حزب اللہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کی لوکیشن دے سکتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسماعیل ہانیہ صاحب کی جس طرح سے شہادت ہوئی، جس طریقے سے قریب ترین علاقے میں، محفوظ ترین علاقے میں ان کی لوکیشن کا پتہ چلا اور ان کو ٹریس کر کے ٹارگٹ کیا گیا، اور کیا یہ پہلو بھی کافی خطرناک ہو سکتا ہے جس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا ایران کو کہ اپنے اندر موجود ایسے لوگوں کی نشاندہی کرے جو کہ اسرائیلی کارکن ہو سکتے ہیں یا موساد کے کارندے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ اب اسرائیل حملہ کرتے ہوئے سوچے گا، کیونکہ ایران کا جو میزائل پروگرام تھا اس کے اندر ہم بیلسٹک میزائلز کی بات کرتے تھے، لیکن اب تو کروز میزائلز بھی ایسے ہیں جو کہ الفتح کا نام لیا جا رہا ہے، جو کہ ہائپر سونک میزائل ہے، یعنی کہ وہ تو 400 سیکنڈ میں وہاں تک پہنچ گیا اسرائیل تک، اور وہ اسے روکنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا. تو یہ بھی بڑا کنسرن ہوگا اسرائیل کے لیے، دونوں پہلوؤں کی اگر بات کریں تو.
جی ہاں، پہلے پہلو کی بات کر لیتے ہیں. یہ میر جعفر تو ہر دور میں تاریخ گواہ ہوتے ہیں، لیکن ایران کا بہت مربوط اور مضبوط نظام ہے. وہ اس کی انہوں نے کھوج بھی لگا لی اور آگے اب میجر لے سکتے ہیں، کیونکہ مساد بالکل بہت فعال ہے پوری دنیا میں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو، ایران کو اور باقی ممالک کو باقاعدہ اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ اپ گریڈ کر لے گا. اکا دکا میر جعفر چاہے وہ دنیا کا کوئی حصہ بھی ہو سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس کے دوسرے پہلو پر، جو آپ کا دوسرا سوال ہے، کروز میزائل. ایران کے پاس جتنی انہوں نے اپنی صلاحیت اور طاقت حاصل کر لی ہے اپنے دوست ممالک سے مل کر، رشیا ہو گیا اور چائنا، خیر بتایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بہرحال ایران کا انٹرسٹ اب جو گلوبل ویسٹ ہے اس سے ہٹ کر اب گلوبل ایسٹ کی طرف آ گیا ہے. اور اس میں یہ شنگھائی کوآپریشن کے ممالک، ایران ایک بڑے کلیدی کردار. اب ادھر سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جیو پولیٹیکل تناظر میں اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو باقی ممالک کیا کریں گے؟ یہ ایک دیکھنے والی بات ہے. اس وقت رشیا، چائنا، ایون یونائیٹڈ اسٹیٹس کی یہ کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے، نومبر 4 سے پہلے کسی صورت میں بھی یہ اس سے زیادہ ایسکلیٹ نہ ہو. جتنا اسرائیل مار رہا ہے لوگوں کو اسی حد تک محدود رہے، لبنان اور فلسطین تک، اس طرف ایران کی طرف نہ آئے. لیکن الیکشن کے بعد ابھی اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ امریکہ کو اپنے ساتھ یعنی کہ ڈریگ کر لے، کیونکہ امریکہ کے صدر نے کہا ہوا ہے کہ ہم چاہے ہو جائے ایران کی دفاع کے لیے ہم بالکل آ جائیں گے. کملا ہارس نے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے میں ساتھ دے دوں گی اسرائیل کا. اس وقت کمپٹیشن ہے ٹرمپ میں، ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکن میں کہ کون زیادہ بڑھ کے اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے. اور جب میں اس پوائنٹ پر ہوں تو یہ واضح کرتا چلوں کہ جس طریقے سے تانے بانے بنے ہوئے ہیں اسرائیلی لابی کے، جس کو ایپیک کہتے ہیں امریکہ میں، اس پر ایک کتاب بھی ہے، وہ جس طریقے سے تانے بانے بنے ہوئے ہیں تو امریکن کانگریس یعنی ان کی اسمبلی، امریکن گورنمنٹ یعنی کہ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کا ٹریجری ڈپارٹمنٹ اور میڈیا، یہ سارے کے سارے اتنے زیادہ تانے بانے میں اسرائیلی لابی کے بنے ہوئے ہیں، جس طرح اسرائیل چاہے گا وہ کرتا جائے گا.